بنی اسرائیل اپنی آنکھوں سے فرعون کے قربان گاہ پر اپنے معصوم بچوں کو قربان ہوتے دیکھ رہے تھے۔ بھیڑ بکری کی طرح بچے ذبح ہو رہے تھے اور ماں باپ، عزیز و اقارب صبر و سکون کے ساتھ یہ کریہہ منظر دیکھ رہے تھے۔ عین قتل عام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ بچوں کے پیدا ہونے سے ماں باپ، عزیز و اقارب کو جو خوشی ہوتی ہے وہ ظاہر ہے، لیکن بنی اسرائیل کے یہاں جب بچہ پیدا ہوتا تو ان پر رنج و الم کا پہاڑ ٹوٹ پڑتا۔ وہ دن ان کے لیے غم کا دن ہو جاتا۔ یہی حال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا تھا۔ وہ اس خوبصورت بچے کو دیکھ کر بجائے خوش ہونے کے بے چین ہو گئی۔ طرح طرح کی ترکیبیں سوچی، مگر کوئی ترکیب بچانے کی سمجھ میں نہ آئی۔ ایک پہلو اگر کامیابی کا نظر آتا تو دوسرا پہلو اس کو رد کر دیتا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں بہت ڈری، اور کیسے نہ ڈرتی۔ خوبصورت چاند سا بھولا بھالا بچہ اور دشمن طاق میں، گھر گھر پہرے لگے ہیں، سپاہی کان لگائے ہیں کہ جوں ہی بچے کی آواز کان میں آئے اور وہ اچک لے۔ پھر مزہ یہ کہ آج ہی کے دن میں 10 بچے انہی کے خاندان سے اپنی ماؤں کی گود خالی کر گئے ہیں۔ وہ غریب مائیں کلیجہ تھام کر اور منہ دیکھ کر رہ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں یہ ہولناک منظر دیکھ دیکھ کر گھبرا رہی تھی۔ خطرہ پیش نظر تھا اور کوئی صورت ان خون خوار ہاتھوں سے بچانے کی نظر نہیں آتی تھی۔ چھپائے تو کہاں چھپائے، اور اگر رکھیں تو کیسے رکھیں۔ سپاہی گھات میں تھا اور دشمن طاق میں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ جس چیز سے فرعون ڈرتا ہے اور جس ڈر سے اس نے ہزاروں بچوں کو قتل کیا ہے اور لاکھوں کے دلوں کو اس قتل عام سے زخمی کیا ہے، وہی چیز اس کے سامنے لائیں اور اس کے محل میں اسی کے ہاتھوں اس کی پرورش ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں پر وحی بھیجی کہ تم بے خوف و خطر اپنے بچے کی پرورش کرو، اور جب قتل کی سازش معلوم ہو تو بے دھڑک ان کو صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دینا، اور گھبرانا نہیں۔ ہم ان کی حفاظت کریں گے اور بحفاظت تم تک واپس پہنچا دیں گے، پھر ہم ان کو اپنا رسول بنائیں گے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اطمینان ہوا اور ان کی بے چینی دور ہوئی، مگر پھر بھی ماں اور چاہنے والی ماں تھی۔ اس خوبصورت بچے کو صندوق میں کیسے رکھیں گی اور کس دل سے بہا دیں گی؟ پھر ان کی جدائی کیسے برداشت کریں گی؟ صندوق میں بچے کی کون خبر لے گا اور کیسے زندہ رہے گا؟ جب سانس رکے گی تو ختم ہو جائے گا۔ یہ باتیں اور یہ وسائس بار بار پیدا ہوئے، مگر وہ اللہ کی نیک بندی اور سچی مسلمان تھی۔ سمجھ گئی اور دل کو سمجھا لیا کہ اللہ کا وعدہ سچا اور پکا ہے۔ جب میرا رب اس کی حفاظت کا وعدہ فرما چکا ہے تو پھر ہم کیوں گھبرائیں اور کیوں بے چین ہوں؟ یہ سوچ سمجھ کر مطمئن ہو گئی اور بڑے اطمینان کے ساتھ بچے کی پرورش کرتی رہی، اور جب خطرہ محسوس ہوا تو فوراً بچے کو صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا۔ فرعون کے کئی محل دریائے نیل کے کنارے کنارے اپنی شان دکھا رہے تھے۔ فرعون ہر محل میں جاتا اور بیٹھ کر دریا کی سیر کرتا۔ ایک روز فرعون اپنے کسی محل میں بیٹھا دریا کی سیر کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ اس کی ملکہ بھی تھی۔ فرعون کے محل کے نیچے دریائے نیل اپنی روانی کی بہار دکھلا رہا تھا۔ موجیں محل سے ٹکرا کے کبھی دوسری طرف نکل جاتی اور کبھی ادھر آ کر محل سے اٹکھیلیاں کرنے لگتی۔ فرعون اور ملکہ دونوں دریا کی روانی سے کھیل رہے تھے۔ اتفاق سے دونوں کی نگاہ بیک وقت ایک صندوق پر پڑی جو بہتا ہوا چلا آ رہا تھا، اور موجیں صندوق سے اس طرح کھیل رہی تھی گویا صندوق کا استقبال کر رہی ہے۔ ملکہ نے کہا، اے سردار، اس صندوق کو آپ دیکھ رہے ہیں؟ فرعون نے کہا، مجھے تو لکڑی معلوم ہوتی ہے، شاید کسی درخت سے گری ہے، وہی بہتی چلی آ رہی ہے۔ ملکہ نے کہا، نہیں سرکار، یہ صندوق ہے، لکڑی نہیں ہے۔ جب صندوق بالکل قریب آ گیا تو لوگوں نے کہا، بے شک یہ صندوق ہے۔ فرعون نے ایک خادم کو حکم دیا کہ اس کو نکال لاؤ۔ جب وہ صندوق آیا اور کھولا گیا تو لوگوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اس میں تو ایک خوبصورت چاند سا بچہ لیٹا مسکرا رہا ہے۔ ہر ایک اس بچے کو دیکھتا اور حیرت کرتا اور اس کی خوبصورتی دیکھ دیکھ کر تعجب کرتا۔ بعض لوگوں نے کہا، حضور، ہمارا قیاس تو یہ کہتا ہے کہ یہ بچہ بنی اسرائیل کے خاندان کا ہے، قتل کے ڈر سے کسی نے صندوق میں رکھ کر بہا دیا ہے، آپ اس کو فوراً قتل کر دیجئے۔
ملکہ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے اس معصوم بچے کی محبت ڈال دی۔ انہوں نے بچے کو گود میں اٹھا کر لپٹا لیا اور کہا، اے سردار، یہ تو بڑا پیارا بچہ ہے، میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کیا عجب ہے کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں یا ہمارے کسی کام آئے، اس کو قتل نہ کیجیے۔ فرعون کے بھی جی میں آ گئی اور اس نے ملکہ کی بات مان لی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے جلادی حکم سے محفوظ رکھا۔ تیرے محفوظ کو کوئی ضرر پہنچا نہیں سکتا، عناصر چھو نہیں سکتے، فلک دھمکا نہیں سکتا۔ اللہ کی شان اور اس کی قدرت ہے کہ جس بچے کے ڈر سے لاکھوں بچوں کا خون ہوا، ہزارہا بچوں کو قتل کیا گیا، سینکڑوں مائیں کلیجہ تھام کر اور دل پکڑ کر فرعون کے ظلم پر صبر کر کے خاموش ہو گئی، وہی بچہ فرعون کے محل کی زینت بنا ہے۔ اسی سرکس فرعون کے محل میں فرعون کے ہاتھوں پرورش پا رہا ہے۔ فرعون اللہ کی قدرت اور اس کی حکمت سے بے خبر تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ ہماری یہ تدبیر کارگر ہوگی۔ جب وہ لڑکا قتل ہو جائے گا تو کون ہمارا تخت چھینے گا اور کون ہمارا تاج اتارے گا؟ اس لا علم اور بے خبر کو یہ خبر نہ تھی کہ اللہ تعالیٰ جس کام کا ارادہ کرتا ہے اس کو پورا کر کے رہتا ہے، کوئی اس کے ارادے کو روک نہیں سکتا۔ سارا زمانہ مل کر اگر کوشش کرے تب بھی اللہ قدرت والے کا ارادہ غالب ہو کے رہے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تقدیر میں لکھ چکا تھا کہ وہ فرعون کا ملک چھینیں گے، اس کا وہ تاج جس پر اس کو ناز تھا اتار پھینکیں گے اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظالم ہاتھوں سے چھڑائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کو فرعون کی بندگی سے چھڑا کر اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی پر مائل کریں گے، اور اس کے بندوں کو کفر کی تاریکی سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لائیں گے۔ سو وہی ہوا۔ اللہ کا ارادہ پکا اور سچا ہے، پورا ہو کر رہتا ہے۔